اب ہم ایکسرسائز 1.3 کو سالو کرتے ہیں اور اس میں یہ لمٹس والے جو تھیورمز تھے یہ اپلائی ہوں گے. غور کریں, کوشچن نمبر 1 ہے ایویلویٹ ایچ لمٹ بائی یوزنگ تھیورمز آف لمٹس. اب تھیورمز اپلائی کرنے ہم نے, یہ یاد رکھنا ہے. اس کا پارٹ 2 ہم سالو کرتے ہیں. لمٹ اپروچ کرتی ہے x اپروچز ٹو 1 اور آگے فنکشن یہ ہے. اب ہم کریں گے کیا, ہم اس کے اوپر وہ جو ہم نے تھیورم اسٹڈی کیے تھے وہ اپلائی کریں گے. غور کریں, یہ جب لمٹ اپلائی ہوگی ہر ایک ٹرم کے لیے الگ الگ, یہ آ گیا 3 اور x اسکوائر اس طرح سے. اسی طرح -2, یہ 2 کانسٹنٹ نمبر ہے, یہ باہر آ جائے گا اور لمٹ اپلائی ہوگی x اپروچز ٹو 1 اور یہاں صرف x رہ جائے گا. اس کے بعد یہاں پر کیا آئے گا, لمٹ x اپروچز ٹو 1 اور یہ 4 نمبر ہے کانسٹنٹ. اب غور کریں, یہ 3 تو کانسٹنٹ تھا, یہ باہر آ جائے گا. ہم نے لمٹ پٹ کرنی ہے اس x اسکوائر کے اوپر, یعنی x کی جگہ ہم 1 پٹ کریں گے تو یہ 1 کا اسکوائر آ جائے گا -2. ادھر x کی جگہ سمپلی 1 رہ جائے گا اور یہاں پر تو ہے ہی کانسٹنٹ نمبر, تو یہ 4 ایز اٹ از رہے گا. تو یہ ہم نے تھیورم کی مدد سے اس کی ویلو نکالنی ہے. یہ 1 کا اسکوائر جب کیا تو وہ 1 آئے گا اور یہ 1 into 3 3 آتا ہے, -2 into 1 2 پلس اور یہ 4 آ گیا. اس کے بعد اگر ہم اس کو سالو کریں تو 3 + 4 7 7 - 2 آنسر 5. تو پارٹ 2 کا آنسر 5 آ گیا. اس طرح ہم اس کے ریمیننگ پارٹس کو تھیورمز اپلائی کرتے ہوئے ان کی ویلیوز کیلکولیٹ کریں گے. اب کوشچن نمبر 2 ہے ایویلویٹ ایچ لمٹ بائی یوزنگ الجبرک ٹیکنیکس. الجبرک ٹیکنیکس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے ساتھ اور اس کے اوپر لمٹ اپلائی کریں گے. اس میں ایک تو اگر ہم ڈائریکٹ لمٹ پٹ کریں تو غور کریں یہ 0/0 فارم بن جائے گی اور وہ ہم نے نہیں بنانی. ہم کوشش یہ کریں گے کہ کہیں کٹنگ ہو جائے یا سمپلیفیکیشن ہو جائے تو پھر ہم اس کے اوپر لمٹ اپلائی کریں گے. تو کیا ہوگا, ابھی لمٹ ہم نہیں اپلائی کریں گے. غور کریں تو نیچے سے بھی x کامن نکل سکتا ہے اور اوپر سے بھی x کامن نکل سکتا ہے. نیچے سے جب کامن نکلے گا تو صرف x + 1 رہ جائے گا اور اوپر سے جب x کامن نکلے گا تو 3x اسکوائر + 4 آ جائے گا اس طرح سے. اب x اوپر بھی ہے اور نیچے بھی, یہ کٹ گیا. اب غور کریں, اب یہ 0/0 فارم نہیں ہوگی. اب ہم اس کے اوپر لمٹ اپلائی کریں گے تو کیا ہوگا, جب لمٹ اپلائی کریں گے تو 3 into x کا اسکوائر مطلب 0 کا اسکوائر + 4 ڈیوائڈیڈ بائی یہ x کی جگہ 0 + 1 یہ آ گیا. یہ 0 کا اسکوائر 0 اور 0 into 3 یہ بھی 0 آ گیا. 0 + 4 ڈیوائڈیڈ بائی 0 + 1 تو 4/1 اور آنسر آ گیا 4. اب غور کریں, ہم نے اس کو الجبرک ٹیکنیکس کی مدد سے پہلے سالو کر لیا اور پھر لمٹ اپلائی کی تو ہمارا آنسر 0/0 نہیں بلکہ 4 آنسر آ رہا ہے. اسی طرح ہم اس کا پارٹ نمبر 5 بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ الجبرک ٹیکنیک سے کس طرح سالو ہوگا. اس میں بھی اگر ہم لمٹ پٹ کریں x کی جگہ -1 تو یہ بھی 0/0 فارم بن سکتی ہے. اس سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے. ہم اس کو کیا کریں گے, پہلے سالو کریں گے. لمٹ x اپروچز ٹو -1 ایز اٹ از. اس کو ہم یہاں سے x اسکوائر کامن نکل سکتا ہے اوپر, یہ رہ جائے گا x + 1 اور نیچے کیا ہے a اسکوائر - b اسکوائر, یہ بیسیکلی 1 کا اسکوائر ہے. تو اس کی جگہ ہم ایک دفعہ اس کو پلس سے لکھ لیں اور ایک دفعہ اس کو مائنس سے لکھ لیں اس طرح. تو اس طرح سے ہم نے اس کو کیا کیا, الجبرک ٹیکنیکس کی مدد سے سالو کیا. یہ کٹنگ ہو جائے گی, پیچھے کیا بچے گا, لمٹ x اپروچز ٹو -1 یہ آ جائے گا x کا اسکوائر اور نیچے x - 1 رہ جائے گا. اب اس کے اوپر ہم لمٹ اپلائی کریں گے. آنسر کیا آئے گا, لمٹ اپلائی کرنے سے -1 کا اسکوائر آ جائے گا اور -1 - 1 اس x کی جگہ -1 آ گیا تو -1 کا جب اسکوائر کریں گے یہ 1 آ جائے گا. -1 - 2 1 ڈیوائڈیڈ بائی -2 تو یہ آنسر آ جائے گا -1/2. تو یہ اس کا لمٹ کا آنسر آ گیا. ڈائریکٹ ہم لمٹ نہیں پٹ کریں گے کیونکہ 0/0 فارم بنتی ہے اور وہ انڈیفائنڈ فارم ہے, اس سے ہم نے بچنا ہے. ہم کیا کریں گے, پہلے اس کو سالو کریں گے. اگر کوئی کٹنگ ہوتی ہے تو ہم کامن نکال کے کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں لمٹ اپلائی کریں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا. اب ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 3 ایویلویٹ دا فالوئنگ لمٹس. یہ بیسیکلی جو ایکسرسائز ہے اس میں ہم نے زیادہ تر لمٹس اپلائی کر کے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ اس کے اوپر تھیورم اپلائی ہوگا یا سینڈوچ تھیورم. تو یہ ہے 3 کا پارٹ 1, لمٹ x اپروچز ٹو 0 سائن 7x ڈیوائڈیڈ بائی x. یہ فنکشن ہے اور لمٹ اپروچ کر رہی ہے فرام x اپروچز ٹو 0. اس کو ہم کس طرح سے اپلائی کریں گے, جب اس طرح کا فنکشن آ رہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس میں سینڈوچ تھیورم بن سکتا ہے. سینڈوچ تھیورم کیا تھا, لمٹ x اپروچز ٹو 0 سائن θ/θ, یعنی یہ دونوں جو اینگل تھے, یہ تھیٹا تھا اینگل اور نیچے بھی تھیٹا ہے, یہ دونوں سیم ہونے چاہیے تب اس کے اوپر سینڈوچ تھیورم اپلائی ہوگا. لیکن یہاں پر یہ 7x ہے
اور یہ صرف x ہے. اس کو ہم سیم بنائیں گے. ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے لمٹ x اپروچز ٹو 0. یہ آ گیا سائن 7x. اب غور کریں, ہم کوئی نمبر اپنی مرضی سے ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں اور ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے 7 سے ملٹیپلائی کیا اور نیچے 7 سے ہی ڈیوائڈ کر لیا, تو یہ 7 کٹ سکتے ہیں. یہ ہم نے اپنے سینڈوچ تھیورم کی اپلیکیشن کے لیے 7 سے ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کیا. یہ آ گیا لمٹ x اپروچز ٹو 0. یہ ہے سائن 7x. یہ اینگل اس کا 7x ہے اور نیچے بھی 7x پڑا ہوا ہے. تو یہ اب ایک فارم ہمیں نظر آ رہی ہے سینڈوچ تھیورم والی. تو کیا ہوگا, اس میں ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ سینڈوچ تھیورم اپلائی کریں گے. تو اس کے اوپر کیا ویلیو آئے گی, یہ تو ویلیو بن جائے گی 1 کے برابر, اور جو 7 ہے وہ ساتھ ہی ایسے ملٹیپلائی ہو رہا ہوگا. اس کے بعد 7 کو جب 1 سے ملٹیپلائی کریں گے ہمارا آنسر آ جائے گا 7. تو اس طرح سے ہم اس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کریں گے یوزنگ سینڈوچ تھیورم. پارٹ نمبر 9 ہے لمٹ تھیٹا اپروچز ٹو 0 سائن اسکوئر تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی تھیٹا. اس کو ہم کس طرح سالو کریں گے. ہمیں یہ سائن تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی تھیٹا بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر سینڈوچ تھیورم اپلائی ہو سکتا ہے, اور سینڈوچ تھیورم کے لیے یہ صرف سائن تھیٹا تھا جبکہ یہ سائن اسکوئر تھیٹا ہے. تو ہم اس کو سب سے پہلے اس طرح سے سمپلیفائی کریں گے لمٹ تھیٹا اپروچز ٹو 0. غور کریں, سائن اسکوئر تھیٹا کو ہم 2 دفعہ سائن تھیٹا لکھ سکتے ہیں. یہ ہم نے اس کو بریک کر لیا. اس کے بعد کیا کریں گے, اس کے اوپر تو ڈائریکٹ لمٹ اپلائی ہو رہی ہے یوزنگ سینڈوچ تھیورم. یہ تو ہو جائے گا 1 کے برابر. جب دوسرے کے اوپر لمٹ اپلائی کریں گے تو کیا آئے گا, یہ آ جائے گا سائن تھیٹا فنکشن اور تھیٹا اپروچز ٹو 0. غور کریں, یہ 1 تھا, یہ ایز اٹ از, اور یہ آ جائے گا سائن تھیٹا کی جگہ ہم نے 0 پٹ کرنا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ سائن 0 برابر ہوتا ہے 0 کے, تو 1 کے ساتھ جب 0 ملٹیپلائی ہوگا تو آنسر 0 آ جائے گا. اگر ہم ڈائریکٹ پٹ کرتے تو یہ 0/0 فارم بننی تھی, ہم نے اس سے اوائڈ کرنا ہے, تو یہ صرف آنسر 0 آ رہا ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو سالو کریں گے. اب کوشچن نمبر 4 ہے ایکسپریس ایچ لمٹ ان ٹرمز آف ای, اور اس کا پارٹ 1 ہے لمٹ n اپروچز ٹو پازیٹو انفینٹی 1 + 1/n اور ہول پاور 2n. اب غور کریں, اس نے ہمیں کہا ہے کہ لمٹ کو ہم نے سالو کرنا ہے اور ای فارم میں ریپرزینٹ کرنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو ہم نے ریزلٹس ای والے پڑھے تھے وہ اپلائی ہوں گے. غور کریں, وہ ہم نے ایک ریزلٹ یہ بھی پڑھا تھا لمٹ n اپروچز ٹو پازیٹو انفینٹی 1 + 1/n ہول پاور n اکول ٹو ای کے برابر. یہ ہم نے ایک ریزلٹ پڑھا تھا. اور یہاں پر کیا ہے, ہم اس کو سب سے پہلے اس طرح سے سالو کر لیتے ہیں لمٹ n اپروچز ٹو پازیٹو انفینٹی. اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں 1 + 1/n تو ایز اٹ از, اس کی پاور n کو ہم الگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک 2 جو ہے وہ ساتھ الگ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. بیسیکلی یہ 2n ہول پاور ہی ہے. ہم نے کیا کیا, n کے اوپر پاور 2 لے لی اس طرح سے. یہ والا جو ایکسپریشن تھا یہ ہم نے پڑھا ای کے برابر ہے, یہ ای آ جائے گا اور بریکٹ کے باہر ہے اسکوئر. تو اس کا ریزلٹ کیا آ گیا, ای کا اسکوئر. تو اس کا آنسر یہ آ گیا, یعنی ای فارم میں ہم نے اپنے کوشچن کو ریپرزینٹ کر لیا. اس طرح سے اس کے ریمیننگ پارٹس بھی سالو ہوں گے. اب غور کریں, پارٹ نمبر 7 ہے اور اس میں کیا آ رہا ہے, اس کو بھی ہم نے ای کی فارم میں ریپرزینٹ کرنا ہے, لیکن اس کے لیے ہمارے پاس جو یہ ایکسپریشن ہے وہ ایکس کی فارم میں نظر آ رہا ہے اور لمٹ 0 کو اپروچ کر رہی ہے. ہم نے ایک ریلیشن پڑھا تھا لمٹ x اپروچز ٹو 0 1 + x ہول پاور 1/x اکول ٹو ای. یہ ہم نے پڑھا تھا. اب غور کریں, ہم نے اس ایکسپریشن کو اس جیسا بنانا ہے. تو کس طرح سے ہوگا, لمٹ x اپروچز ٹو 0 تو ایز اٹ از رہے گا. یہ ہے 1 + 2x کا اسکوئر, یعنی یہ جو ہمارے پاس x ہے یہ نیچے پڑا ہوا ہے, یہ دونوں سیم ہونے چاہیے, جبکہ یہ 2x اسکوئر ہے اور اس کی پاور میں 1/x اسکوئر ہے. ہم کیا کریں گے, ہم اس x اسکوئر کو 2x اسکوئر بنائیں گے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, لمٹ x اپروچز ٹو 0 ایز اٹ از 1 + 2x اسکوئر تو ایز اٹ از پڑا رہے گا, اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. اگر ہم اس طرح سے کریں, یہ 2x اسکوئر کر لیں اور اس کے باہر 2 اس طرح ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کر لیں, تو یہ اس طرح آ گیا اور یہ 2 اس طرح. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, یہاں پر اگر بریکٹ یوز کر لیں ساتھ ہی, تو یہ ہول پاور 2 اس طرح سے باہر آ جائے گی, یعنی یہ 2 باہر آ گیا اور 1/2x اسکوئر چلا گیا. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوگا, یہ ایکسپریشن اس فارم والا بن گیا 1 + x ہول پاور 1/x. تو اس کی جگہ تو ہم سمپلی ای پٹ کر سکتے ہیں اور ای کا کیا بن جائے گا, اسکوئر, اس طرح سے. اور اس کے بعد یہ ای اسکوئر آنسر آ گیا. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے
یہ پہلے چیک کر لینا کہ اس میں ریلیشن کون سا والا یوز ہو رہا ہے، اس کی مدد سے ہم نے اس ریلیشن کو اس میں کنورٹ کرنا ہے اور ای اس کی جگہ پٹ کر لیں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا.